فتنہ الخوارج کا ایک بار پھر بزدلانہ وار خانہ خدا کو بھی نہ چھوڑا۔ اسلام آباد کے علاقے ترلائے کلا میں امام بارگاہ اور مسجد کے قریب خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید، 170 سے زائد زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک۔ غازی شاہ امام روڈ پر امام بارگاہ کے گیٹ پر خودکش حملہ آور کو روکا گیا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ خودکش بمبار کی شناخت ہو چکی ہے۔ خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی تربیت حاصل کی۔ حکومتی ذرائع کا دعویٰ، کہا کہ خودکش بمبار متعدد بار افغانستان کا سفر کر چکا تھا، کچھ عرصہ قبل ہی افغانستان سے واپس آیا تھا۔ اسلام آباد میں ہونے والے دھماکے پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر مملکت کی واقعے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے۔ صدر مملکت کا پیغام، کہا کہ جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اسلام آباد دھماکے کی مذمت، واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے مکمل تحقیقات اور ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناظر عباس کی اسلام آباد مسجد میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت، دھماکے کو وحشیانہ بزدلانہ قرار دے دیا۔ کہا کہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا انسانیت، دین اور معاشرتی اقدار پر براہ راست حملہ ہے۔ نمازیوں کو شہید کرنے والے گمراہ اور امریکہ اور اسرائیل کے اعلی کار ہیں۔ حکومت کی ساری فورس اور توجہ صرف عوام کی آواز کو دبانے پر ہے۔ اسلام آباد جیسا شہر محفوظ نہ ہونا سیکورٹی ناکامی ہے۔ سربراہ مجلس وحدت مسلمین کی اسلام آباد کے شہریوں سے شدید زخمیوں کے لیے خون عطیات کی بھی اپیل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے بعد ترلائے امام بارگاہ کا دورہ۔ وزیر داخلہ وزیر مملکت نے نماز مغربین مسجد خدیجہ الکبریٰ میں ادا کی۔ چیف کمشنر اسلام آباد علی رنداوا اور آئی جی اسلام آباد پولیس زری ناظر رضوی بھی موجود۔ مقامی افراد کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی، ہر آنکھ پر نم تھی۔ شہداء کے لیے دعائیں، شہریوں کا قومی یکجہتی اور ملک میں امن کے لیے بھرپور جذبات کا اظہار۔ چیئرمین سی ڈی اے کو امام بارگاہ کی جلد از جلد بحالی کی ہدایت کر دی۔ خودکش بمبار سے متعلق ابتدائی معلومات حاصل کر لی گئی۔ ملک بھر میں ہونے والی دہشت گردی میں بعض ہمسایہ ممالک کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد دنیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بلوچستان میں دہشت گردوں کو ان کی سوچ سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت میں جیتیں گے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ازبکستان کے صدر سے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور ازبکستان کے قریبی برادرانہ تعلقات، تجارت اور عوامی روابط کو مزید فروغ دینے پر بات چیت کی گئی۔ دونوں ممالک فطری شراکت دار ہیں۔ تعلقات کی حقیقی معاشی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے تجارت کو $2 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ ملاقات میں صدر مملکت کی گفتگو براہ راست فضائی روابط اور ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے سمیت علاقائی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ عالم امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ہمارے خاندان نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا امریکہ کے شہر واشنگٹن میں ینگ لیڈرز کے استقبالیہ سے خطاب، کہا دنیا میں امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ نوجوان نسل دنیا میں مثبت تبدیلی کے لیے بھرپور کردار ادا کرے۔ بلاول کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان پرامن اور ذمہ دار ریاست ہے۔ بل مذاہب ہم آہنگی کا فروغ وقت کی ضرورت ہے۔ عدم برداشت کے مقابلے میں مکالمے کو فروغ دینا ہوگا۔